ہاتھ میں ہے، اور ہدایت کو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے ساتھ جوڑا ہے، اور اس محنت کی ذمہ داری اب اس امت پر ہے۔ محنت کرنا صحیح نہج پر ہو، محنت نہج نبوت پر ہو۔ ہاں، اس لیے کام کرتے کرتے آدمی سیکھتا ہے، اور سیکھتے سیکھتے کرتا ہے۔ سیکھ کر کرے گا نہیں، بلکہ کر کے سیکھے گا۔ سیکھیں گے تو کریں گے، نہ کریں گے تو سیکھیں گے۔ کیوں بھائی؟ تیرنا سیکھے گا پھر پانی میں گھسے گا نا؟ ہاں کہتے ہیں ہاں، پکڑے گئے۔ تیرنا سیکھے گا پھر پانی میں گھسے گا نا؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ پانی میں گھسے گا تو تیرنا سیکھے گا، یا تیرنا سیکھے گا پھر پانی میں گھسے گا؟ ہاں، جو پانی میں گھسے گا وہ تیرنا سیکھے گا، اور جو یہ کہتا ہے میں پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر میں پانی میں گھسوں گا، تو ہوا میں سیکھو گے تیرنا؟ ہاں، کام نہ کرنا ایک غلطی ہوتی ہے، کام نہ کرنا ایک غلطی ہوتی ہے، اور جو کام کرے گا وہ 100 غلطیاں کرے گا۔ غلطیاں کون کرے گا؟ جو کام نہیں کرتا یا جو کام کرتا ہے؟ اس لیے فارسی میں کہتے ہیں نہ کردن یک عیب، کردن صد عیب۔ کسی کام کو نہ کرنا ایک غلطی ہے، اور جو کام کرے گا وہ 100 غلطیاں کرے گا، لیکن وہ غلطیاں اس کی اصلاح کا ذریعہ بنیں گی۔ ہاں، دکان کا جو مالک ہے وہ اپنی دکان کے حالات کی خبر رکھتا ہے، اور جس کی 2 دکانیں اس کے 2 دکانوں کی حالات کی خبر ہے، جس کی 3 ہے اس کو 3 کی فکر ہے، 4 ہیں 4 کی فکر۔ ایک دکان اس کے گھر کے ساتھ ہے، جو اس کی اپنی نہیں ہے، کسی کی دکان ہے، اور ایک دکان جو اس کی اپنی ہے وہ گھر سے بہت دور ہے۔ اس کی فکر کون سی دکان میں چلے گی، جو گھر کے ساتھ ہے یا جو گھر سے دور ہے؟ دھیان سے سن رہے نا؟ جو گھر کے ساتھ دکان ہے اس کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ میری تھوڑا ہے۔ جو دور ہے اس کی فکر کرے گا کیونکہ وہ میری ہے۔ جس کو آدمی اپنا سمجھتا ہے اس کی فکر کرتا ہے۔ ایک آدمی کا کھیت جو ہے نا، کھیت اس کا زمیندارہ ہے، زمین ہے، گھر سے 20 میل دور ہے۔ اب اسے فکر ہوگی وہاں پانی لگ گیا کہ نہیں، اور بیج ڈالا کہ نہیں، ہل چلایا کہ نہیں، دیکھ بھال ہو رہی۔ اور جو زمین کسی کی ہے اس کے گھر کے ساتھ ہے بالکل، اسے کوئی فکر نہیں کہ یہاں پانی لگا کہ نہیں لگا، یہاں ہل چلا کہ نہیں چلا، کیونکہ یہ میرا تھوڑا ہے۔ تو دین ہمارا ہے۔ دین کس کا ہے بھائی؟ دین کا کیا حال ہے دنیا میں؟ دین کا کیا حال ہے کہاں؟ دنیا میں۔ پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے؟ اس میں کیا کمی ہے؟ وہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ وہ کمی
کیسے پوری ہوگی؟ اس کو سوچنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے۔ ہاں، اور دین کی محنت کا کیا حال ہے؟ اس محلے میں کتنے مسلمان ہیں کہ 500، فجر میں کتنے ہوتے ہیں کہ 10۔ او ہو بھائی، یہ تو بہت کمی ہے بھائی دین میں۔ بھائی اس مارکیٹ میں کتنی دکانیں کہ 500، اور اذان کے بعد کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں کہ کوئی بھی نہیں۔ اوئے ہوئے، یہ تو بہت کمی ہے بھائی دین میں۔ بھئی اس علاقے کے زمیندار جو ہیں وہ عشر ادا کرتے ہیں کہ ہاں جی 2% ہی ہے۔ یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی کی چیز ہے۔ دیکھو آج کل لوگوں کو پریشانیاں تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ پریشانی پتہ کیا ہے؟ تنخواہ تھوڑی ہے۔ کیا پریشانی؟ مکان چھوٹا ہے۔ یہ فجر میں مسجد نہیں بھرتی، یہ پریشانی ہے۔ اذان پہ بازار بند نہیں ہوتا، یہ پریشانی ہے۔ پریشانی تو کوئی نہ کوئی ہونی ہے۔ ایک آدمی کو کوئی پریشانی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پریشانی کیا لو؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی ہے۔ ہاں، نبی والے غم کو اپنا غم بناؤ۔ نبی کا غم سارے انسان جہنم سے بچے، یہ نبی کی یہ پریشانی ہے۔ نبی کو یہ فکر ہے کہ لوگ جہنم میں نہ چلے۔ متواصل الاحزان آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ بہت غمگین رہتے تھے۔ دائم الفکر، آپ فکر مند رہتے تھے۔ کیا فکر تھی؟ عائشہ رضی فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا، تیسرا چاند چڑھ جاتا تھا، ہمارے گھروں میں آگ ہی نہیں جلا کرتے۔ یہ کوئی پریشانی نہیں تھی وہاں۔ ہمارا دل، دماغ، ہماری فکر، پریشانی دین کے تقاضوں پہ استعمال ہو۔ دیکھو نا، زور کے بعد پڑی تھی نا وہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی خود چلاتی تھی، آٹا خود پیستی تھی، جھاڑو خود دیتی تھی، پانی بھر کے۔ ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی نہیں تھی۔ اور جب وہ کیا ہے غلام مانگنے آئیں تو آپ نے بیٹی کو کیا فرمایا کہ بیٹی کیا کر؟ یاد ہے؟ بھول گئے؟ بیٹی کیا کر؟ صبر کر، ہاں، اور تقوی اختیار کر۔ کیا کر؟ اور اللہ سے ڈر، اور اللہ کے فرائض کو کیا کر؟ پورا کر۔ اور رات کو سونے سے پہلے کیا کر لے؟ 33 مرتبہ سبحان، 33 مرتبہ اور 34 مرتبہ۔ چلو، اور کیا فرمایا؟ یہ تمہارے لیے کس سے بہتر ہے؟ غلام سے بہتر ہے۔ تو کارگزاری پتہ کس لیے ہے؟ کسی جماعت فلاں جگہ کام کر کے آئی، کارگزاری سنو۔ اب کیا کارگزاری سنائے کہ اتنی مسجدوں میں کام ہوا اور اتنی نقل جماعتیں نکلی، اتنی مسجدوں میں مقامی جماعت بن گئی۔ اچھا بھی یہ تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اچھا جی 10 مسجدوں میں کام ہوا اور نقل جماعت کوئی نہیں نکلی، اب یہ پریشانی ہوگی کہ 10 مسجدوں میں کام ہوا اور کسی مسجد میں 5 اعمال نہیں تھے، اب یہ پریشانی کی بات ہے۔ جس مسجد میں محنت ہی نہیں ہو رہی، دین کا مقام ہی نہیں ہو رہا، وہاں دین کیسے زندہ ہوگا؟
بھی جب کھیت کو پانی لگے گا تو کھیت سرسبز ہوگا نا. کوئی کھیت کا دکھوالا ہوگا, دیکھ بھال کرنے والا ہوگا تو پھر کھیت سرسبز ہوگا نا. کوئی کھیت کو دیکھنے والا ہے ہی نہیں, پانی لگانے والا ہے ہی نہیں, دیکھ بھال کرنے والا ہے ہی نہیں, تو کھیت ایسا ایسا کیا ہو جائے گا, اجڑ جائے گا. جب مسجد میں روزانہ محنت ہے ہی نہیں, محلے میں دین کی محنت, روزانہ مشورہ, روزانہ گشتیں, ملاقاتیں, گھر گھر جانا, لوگوں کو دین کی طرف یہ محنت ہو ہی نہیں رہی, تو آہستہ آہستہ دین زندگیوں سے کیا ہوگا, نکل جائے گا. کارگزاری کس لیے؟ سوچ بدلے, سوچ بدلے, سوچ, فکر فکر فکر. کیا کپڑوں کی فکر, جوتوں کی فکر, کھانوں کی فکر, تنخواہ کی فکر, گھر کی فکر, چیزوں کی فکر, پیٹ نہیں ہوا یہ فکر, پردے نہیں بدلے گئے یہ فکر, جہیز تھوڑا ہے یہ فکر ہے. کیا فکریں لی ہوئی ہیں لوگوں نے؟ فکر کیا ہو, کیوں ہو. چائنا والے جہنم کی طرف جا رہے ہیں, یا اللہ. سارا یورپ کفر بھی, یا اللہ کیسے اسلام زندہ ہو جائے. ہاں, کہ مسجدیں ویران دیکھ کر پریشان ہو جائیں ہم. مسجدیں بند ہیں, زور کے بعد تالا, عصر کے بعد تالا, مغرب کے بعد تالا. تالا مسجدیں اس لیے تھوڑا ہوتی ہیں کہ مسجدیں بند ہوں. مسجدوں میں کیا ہو, لوگ آ رہے ہوں, جا رہے ہوں, آ رہے ہوں, جا رہے ہوں, سیکھنے سکھانے کی فضا ہو, ذکر تلاوت کی فضا ہو, جماعتیں آ رہی ہوں, جماعتیں جا رہی ہوں, مشورہ ہو رہا ہو. مسجد اس لیے ہوتی ہے. آج مسجد میں کیا ہے؟ بولو بھائی, آج مسجدوں میں کیا ہے؟ نماز, اور نماز سے پہلے تالا, اور نماز کے بعد تالا. جو کارخانہ بند رہے, کیوں جی, وہ کارخانہ چلے گا؟ جو کارخانہ بند ہے وہ کارخانہ چلے گا؟ یہ ہے ہی بند تو چلے گیا. جب دکان ہی بند ہے تو گاہک آئیں گے نا. دھیان سے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ جب دکان بند ہے تو گاہک کہاں سے آئیں؟ دکان ہی بند ہے. جب مسجد ہی بند ہے تو مسجد آباد کیسے ہوگی؟ تو کارگزاری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی کہاں پر تشکیل تھی, کتنی مسجدوں میں کام ہوا, کتنی نقد جماعتیں نکلی, اور کتنی مسجدوں میں مقامی جماعت بنی, اور پھر روزانہ کا مشورہ شروع ہوا, اور روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں ہوئیں, شروع ہو گئیں, اور نقد جماعت نہیں نکل رہی, تو ساری جماعت نے کیا محنت کی؟ مقامی جماعت نہیں بنی تو ساری جماعت نے کیا آپس سے بیٹھ کے سوچا؟ یہ ہے کارگزاری. ہر مسجد کی کارگزاری ہم ایسے سنیں جیسے ہماری مسجد کی کارگزاری ہے, اور ہر جماعت کی کارگزاری ایسے سنیں جیسے ہماری جماعت کی کارگزاری ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جماعتیں ہیں کوئی بیرون کی سال 7 ماہ کی جو واپس آئی ہوں لمبے سفر سے, اندرون ملک سال کی کوئی جماعت لمبے سفر سے جو آئی ہوں, ان کے ایک ساتھی قریب آ جائے, اور وہ ساتھی ہے جس کو مشورے سے جماعت نے طے کیا ہے کارگزاری سنانے کے لیے. یہ ہمارے بیرون کے مہمان ہیں کوئی, یہ تشکیلوں سے واپس آئے ہوں, ان کا ترجمان ساتھ ہے کارگزاری کے لیے. کچھ سال 7 ماہ کی جماعتیں ہیں جو لمبے سفر سے آئی ہوں, ان کا بھی ایک ساتھی کارگزاری کے لیے آئے, لیکن جس کا مشورے سے طے ہو وہ آئے, خود نہیں آنا چاہیے کسی. اوپر بیٹھ جائے. یہ کہاں سے؟ نہیں
الشام. أين خرجت؟ हैदराबाद. طيب इसको हाथ में पकड़ लो, उतार लो, फिर आसान हो जाएगा. नाम بين أحوال. أين خرجتم؟ كم يوم تشكيل؟ كم مساجد خرجت جماعة؟ كم مساجد تكونت جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله خرجت أنا وشيخ آخر. قريب قريب قريب، لا هذا قريب. خرجنا 3 إلى حيدر أباد نصرة أقدام 15 يوما، وعندما ذهبنا إلى المركز بتنا في المركز ثم ذهبنا إلى الجماعة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमा रहे कि हम पैदल नुसरत के लिए 15 दिन के लिए हैदराबाद गए थे और रात हमने मरकज़ के अंदर क़याम किया। وكان في المركز أعطونا رقم هاتف لشخص هو يأخذنا إلى الجماعة لم يكن معه هاتفا. और वहाँ पर जो पैदल साल की जमात चल रही थी उनके पास मोबाइल नहीं था। मरकज़ वालों ने हमें वहाँ किसी मुकामी का बारे में बताया कि उनसे उनका नंबर मिला के दिया, फिर वो हमें लेने आ गए। وعندما وصلنا إلى الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى كان آخر يوم في هذا المسجد، ثم في اليوم الثاني انتقلنا إلى المسجد آخر، فخرجنا معهم 7 مساجد في التشكيل كاملا، وفي 4 قرى، لأنه كان قرية كان هناك مسجدين أو 3. और जब जमात वालों के पास हम पहुँचे तो उनका दूसरा दिन था, तो एक दिन उनके साथ क़याम किया, अगले दिन दूसरी मस्जिद के उस तरफ चल गए। 7 मसाजिद में काम किया हम लोगों ने और तकरीबन 4 बस्तियों में। وكانت الجماعة هي في المودة والألفة والمحبة ما شاء الله، يعني قد تخطت 6 أشهر وهم في حال طيب جدا. और वो जमात माशाल्लाह बहुत ही आपस में मोहब्बत उल्फत के साथ, हालांकि 6 माह गुजर गए थे, अब ऐसे लग रहा था जैसे ये पहले बार मिले, ऐसी मोहब्बत और उल्फत थी उनके दरमियान। وفي هذا الخروج تشكيل نصرة أقدام يعني لا تنظر إلى الناس، فالناس قليل قرى، وقد يكون خرجنا في مسجد مولانا لا يوجد حول المسجد إلا البساتين فقط، يعني إذا ذهبنا قد أتوا 5 أشخاص يسكنون بقرب المسجد فقط، الرجل وأبنائه. फरमा रहे कि ये जो तश्कील थी जिस इलाके में हम थे वहाँ पर लोग बिल्कुल कम थे, थोड़ी तादाद में थे और आसपास बागात थे और एक मस्जिद में तकरीबन सिर्फ 5 नमाजी थे। في أول مسجد كان هناك شابان متوجهان، فحملناهم المسؤولية وقلنا لهم أنتم الدين نصر بالشباب وأنتم شباب، لابد أن تحملوا مسؤولية هذا الدين في هذا المسجد، فاستعدوا وبدأوا يقيمون حلقة التعليم. और पहली मस्जिद में सिर्फ 2 नमाजी थे, एक इमाम और एक मुअज्जिन। तो उनको तरगीब दी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत की वो जवानों ने की थी, तो इस तरगीब से वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई और गश्तें भी कराने लगे और हल्क़ा तालीम भी रात को उनके ज़रिए से लगा। कम खरज जमान नक़दन अमामकुम। كان هم أهل المقام كانوا يقولون لنا أن نشكل على الاجتماع الذي كان هناك، والكل استعد إلى الاجتماع، ومنهم من يعني استعد ولكن عند الاجتماع أن يخرج 40 يوما، وهناك جماعة خرجت نقدا 3 أيام، ولكن عندما انتقلنا إلى مسجد آخر اكتمل عددهم في مسجد آخر وأهل المقام أعطوهم الهدايات.
फरमा रहे कि वहाँ लाड़काना का इज्तिमा करीब था 12 फरवरी को, तो अक्सरियत लोगों ने वहाँ से इरादा कर लिया कि इज्तिमा से इंशाल्लाह निकलेंगे, लेकिन एक जमात जब हम दूसरी मस्जिद गए, उस पहली मस्जिद से एक सरोज़े की जमात निकली और चूँकि मस्जिद दूर थी इसलिए वहाँ अहले मोहल्ला ही ने उनको हिदायत दी। तकव्वना जमा मकामिया फिल मस्जिद कामा खम्स अमाल फिल मस्जिद فقط مسجد واحد الذي فيه 5 أعمال. المسجد الآخر لا يوجد فيه ولا عمل. هذا المسجد الذي لا يوجد حوله إلا البساتين. فكان الأب والأبناء 4 أبناء شباب، ومنهم شاب يحفظ 3 أجزاء. فقلنا لهم قوموا بحلقة التعليم. الله سبحانه وتعالى يعني يهوي أفئدة من الناس إلى هذا المسجد، فبدأوا بحلقة التعليم. दूसरी मस्जिद में एक बाप और उसके 4 बेटे बस सिर्फ यही नमाज के लिए आते थे, तो उनको भी तरगीब दी अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोग तालीम का हल्का लगाएंगे, इस हल्के की बरकत से अल्लाह जल्ल जलालू लोगों की दिलों में डालेंगे, वो खिंच कर आएंगे खुद ब खुद। ومنهم مولانا من 2 استعد 3 أيام من هؤلاء الشباب. माशाअल्लाह। और इन दो ने इरादा कर लिया 3 दिनों के लिए। कम मशैतुम बिल अक़दाम माअ, कम मुसाफा? المسافات يعني لم تكن بعيدة كثيرا، ولكن أول مسجد انتقلنا منه كانت المسير ساعة. في منتصف الطريق جلسنا فعلنا حلقة تعليم لمدة 10 دقائق ثم أكملنا المسير. और तकरीबन पूरी तश्कील में अल्हम्दुलिल्लाह पैदल ही चले हैं। पहली मस्जिद से दूसरी मस्जिद यहाँ मुसाफा तकरीबन 1 घंटे का था, तो बीच में रुके और वहाँ पर तालीम का हल्का लगाया और आसपास के लोगों को भी तालीम के अंदर शरीक किया। والمساجد التي لا يكون فيها مسافة طويلة لا نفعل حلقة التعليم على الطريق، نفعله في المسجد. أما المسافات الطويلة فعلنا هذا أيضا في مسجد آخر، المسافة كانت أيضا تقريبا ساعة، فأيضا فعلنا حلقة التعليم. और जहाँ पर मुसाफत तकरीबन कम होता तो वहाँ पर बीच में तालीम हल्का लगाने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन 1-2 मरतबा हल्का लगाने का मौका मिला जहाँ मुसाफत ज़्यादा थी। ماذا استفدت في هذا التشكيل؟ والله يا مولانا الكثير، لله الفضل والمنة. أول شيء في الهدايات قالوا خروج الأقدام أقرب ما يكون إلى خروج الصحابة، وهذا ما كنت أريد أن يعني أراه وأشعر به. حقيقة هذا ما وجدناه. أول نقطة. الأمر الآخر مولانا، الجماعة التي خرجنا إليها حقيقة يعني قد خرجت من زمن الصحابة، ليس معهم جوالات، جماعة البكاء. والله يا شيخ شيء لا أستطيع أن أعبر حقيقة. फरमा रहे कि ये तश्कील अजीब थी। जिस जमात के पास हम गए, यहाँ पर हमें पहले हिदायत में बताया गया कि ये जो पैदल साल ये सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की तरतीब के साथ ज़्यादा मुनासिबत रखती है। तो कह रहे इसी चीज़ के लिए देखने के लिए हम गए थे। सुबहान अल्लाह, वहाँ पर पहुँचे जिस जमात के पास, वो भी बिल्कुल 6 महीनों किसी के पास मोबाइल नहीं, और सारे ऐसे लगते थे यानी जैसे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के दौर के लोग, मोबाइल नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं है। तो कह रहे कि ऐसी चीज़ें देखी जिसको हम बयान नहीं कर सकते। सारी जमात का रातों को उठना था, दुआएं मांगते थे, रोना धोना था। नाम وهناك مولانا مولانا ما شاء الله ليلهم كنهارهم حقيقة. إذا استيقظت يعني قبل ساعتين أكثرهم في قيام، وقبل ساعة وساعة ونصف الكل قيام يوميا، وليلهم لا ينامون النهار. إن كان هناك جولات أو جولات عمومية يعني مجتهدون ما شاء الله. फरमा रहे कि उनकी रातें ऐसी थी जैसे दिन होता है, यानी जब भी कहते हैं मैं देखता हूँ कोई ना कोई साथी क़याम की हालत में होता, और तकरीबन नमाज से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले तो सारे उठ चुके होते थे, और दिन में भी काफ़ी गश्तें और मुलाकातें थी।
ما شاء الله تقبل الله بارك الله فيك. هناك أمر أريد أن نعم. أبينه مولانا. نعم. تشكلنا إلى قرية، ولكن أعطونا أحوال هذه القرية التي قبلها. قالوا لم تدخل هذه القرية جماعة واستقبلوها، فقلنا هذا أمر الله، والجماعة تمشي في خط مسير. کہہ رہے کہ اگلی بستی میں ہمیں پہلے سے بتایا گیا کہ یہاں پر پہلے کبھی بھی کسی جماعت کو انہوں نے نہیں چھوڑا، مسجد میں داخل ہونے نہیں دیا، وہاں کام کرنے کے لیے نہیں دیا. تم نے کہا چلو یہ معاملہ اللہ جل جلالہ کے سپرد کرتے ہیں. فكنا في المسجد التي قبل هذه القرية الأذكار والقرآن وتوجه ركعتين قضاء حاجة من أجل دخول هذه القرية. اس مسجد سے جانے سے پہلے الحمدللہ سارے فکر مند ہوئے اور 2 رکعت صلاۃ حاجت بھی پڑھ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیا کہ اللہ ہمارے لیے اس بستی میں داخل ہونے کو آسان فرما. وعندما وصلنا القرية أخذنا دعاء القرية ودعاء عام أن يلين قلوب أهل هذه القرية، وحقيقة إمامها لأنها المسجد لا يسمح الإمام أن تدخل أي جماعة إلى هذا المسجد، فكنا قريب من المسجد ما يقارب 100 متر. جلسنا في الأرض والأمير قال نفعل حلقة تعليم، وكنا نحن العرب حلقة تعليم والباكستان حلقة تعليم أخرى. تو اس بستی میں داخل ہونے سے پہلے جو ہی بستی نظر آ گئی الحمدللہ بستی کی دعا پڑھ لی اور دعا بھی کر لیا یا اللہ امام کے دل کو نرم فرما، کیونکہ وہ امام کسی جماعت کو بھی اجازت نہیں دیتا تھا. اور اسی طرح اہل قریہ کے لیے بھی جب وہاں پر داخل ہو گئے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر وہاں پر باہر ہی ہم نے وہاں پر ڈیرا ڈالا، وہاں پر ہی بیٹھ گئے اور تعلیم کا حلقہ لگا لیا، عربوں نے الگ اور ہم لوگوں نے الگ. وعندما كنا نفعل حلقة التعليم أهل القرية بدأوا ينظرون إلينا ماذا نصنع نحن رجالا وأطفالا كلهم قد أتوا وينظرون ماذا نفعل ونحن نكمل حلقة التعليم. بعد ساعة تقريبا جاء شاب وهو بيده المفتاح المسجد ويلوح بيده أم قوموا. تو وہاں پر کافی دیر تک تعلیم کا حلقہ ہم لوگوں نے لگایا. اسی دوران میں مرد اور بچے سارے جا رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ان کو یہ بھی پتا تھا اس پورے بستی میں آواز پہ کہ یہ مہمان ہیں اور یہ ماشاءاللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک اور ساتھی بھی تھا عبداللہ، وہ حضرموت سے، وہ بھی حضرت علی ابو حضرمی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے. تو ان چیزوں کو دیکھ کر وہ سارے کے سارے متاثر ہو رہے تھے. تو تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد ایک جوان آ گیا، اس کے ہاتھ میں مسجد کی چابی تھی، وہ اس کو ہلا رہا تھا. ودخلنا المسجد ولكن الإمام حقيقة يعني وجهه عبوسا قمطريرا هكذا حتى اليومين، ولكن سبحان الله نحن نتودد إليه وهو بالإعراض إلى آخر يوم. ولكن كانت سبحان الله الذين كانوا المصلين قد أتوا، وأول يوم كانت حياة الصحابة فيها شيء من روح العمل. تو انہوں نے چابی دے دی، ہمارے حوالے کر لیا، مسجد کو کھولا، الحمدللہ مسجد میں داخل ہو گئے. یہ پہلی جماعت تھی جس کو مسجد کے اندر الحمدللہ اجازت ملی تھی اس علاقے میں. تو پھر امام صاحب سے ملاقات کی کافی کوشش کر لی اور اس کے لیے ہدیہ بھی پہلے سے ہم نے تیار کیا. تو اس کے ساتھ مصافحہ کرتے تو وہ چہرہ موڑ لیتا. یہ بھی گئے، میں بھی گیا 2-3 مرتبہ، لیکن اس سے ہم متاثر نہیں ہوئے. جو ہم پر جو نمازی تھے الحمدللہ وہ کافی اس محبت اور اس چیز سے وہ متاثر ہو گئے، وہ سارے کے سارے قریب ہو گئے. فعندما انتهت تعليم المساء لا يريدون أن يذهبوا، يريدون أن يبقوا معنا. فجلسنا حتى في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر جلسوا معنا. ولكن المفاجأة سيدي في اليوم الثاني في آداب الجولة قام المبين، قام الذي يريد الإعلان فأعلن. واحد من المصلين قام وبدأ يتكلم عن قصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف تحمل لهذا الدين وكيف ألقي في النار. ففي اليوم الثاني مباشرة المصلين قد تأثروا.
फिर रात को जो तालीम हुई अल्हम्दुलिल्लाह उस तालीम के अंदर वो सारे के सारे नमाजी बैठ गए और दूसरे दिन असर को जब ऐलान करने वाला खड़ा हो गया तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर ये असर डाल दिया, उन्हीं के एक मुक्तदी खड़ा हो गया और उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का तज़किरा कर लिया। तो दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह गश्त के अंदर सारे शरीक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। وفي اليوم الثاني الأمير قال أن يكون بيان المغرب لمدة 7 دقائق أو 6 دقائق ثم نضع إكراما للناس. فعندما بين كان البيان على مولانا ما شاء الله قد أجاز في البيان، فكان هناك الإكرام والتم الناس وبدأ يعني سبحان الله المسجد قد تحرك من جديد. तो बयान भी कह रहे कि हमने मुख्तसर कर लिया मशवरे से, तकरीबन 7 मिनट बयान और उसके बाद फ़ौरन इकराम के लिए चीज़ें रख दिया ताकि सारे लोग बैठ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह तश्कील भी मुतालबा भी मुख्तसर, फिर सारे के सारे लोग बैठ गए और इख्तिलात शुरू हुआ। माशाअल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह। آخر وحدة. ولكن عندما أردنا أن نخرج من هذه القرية كل من جاء وصلى معنا وجلس معنا نحن ذهبنا إليه نتشكره ونودعه حتى أرسلنا السلام إلى الإمام، قلنا لهم سلموا على الإمام، نحن لم نقوم إذا بدر منا أي سوء أو أي شيء لا بأس، لا نذكر هذه الأشياء. تمام. في اليوم الثاني سيدي قال أهل القرية نحن مستعدون أن تأتوا أي جماعة، نحن الذين نحب أن تأتوا. فوالله المناطق في المناطق القرى في هذه المناطق تحتاج إلى جماعة الأقدام. अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत से और इन रात के गिरिया उजारी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ हमेशा के लिए दरवाज़ा खोल दिया जमात के आने का। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख फरमा रहे कि ऐसे इलाक़ों में पैदल साल लगाने की सख्त ज़रूरत है। तय्यब, जज़ाकुमुल्लाह, बारकल्लाह, हय्याकुमुल्लाह। الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم.